بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں سورہ ہود کی 61ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اس میں تمہیں آباد کرنے والا بنایا ہے۔ آباد کرنے والا، اس کی تعمیر کرنے والا۔ انسان کو اللہ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص اپنے مقام اور منزلت کے حساب سے اس دنیا کی تعمیر کا کام آگاہانہ طور پر انجام دے، اپنے ہنر کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنی خدمت کے ذریعے۔ پوڈ کاسٹ میں ہماری زندگی میں السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ہماری یہ کوشش معاشرے کے معماروں کو پہچانوانے، ان کا اعتراف کرنے اور انہیں سراہنے کی طرف ایک قدم ہے۔ یہ معمار اپنے پیشے، علم یا سماجی کردار سے اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے کوشاں ہے، کیونکہ صحت مند معاشروں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے کرداروں کا ایک انٹر ڈیپینڈنٹ نیٹ ورک آپس میں مل جل کر کام کر رہا ہوتا ہے، اور ان سوشل رولز کو جب بخوبی ادا نہیں کیا جاتا تو بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں۔ مثلا معاشرے کے افراد میں اختلافات، اعتماد کی کمی اور عمومی طور پر ایک جمود جو کسی بھی معاشرے کی تحریک کے لیے، کسی بھی متحرک معاشرے کے لیے زہر کا کام ثابت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں معاشرے کے سب سے بنیادی جزو یعنی گھر کو تعمیر کرنے والی ایک معمار۔ یہ ہیں ایک انفارمڈ وائف جو اس بیسک یونٹ کے دوسرے اہم معمار یعنی شوہر کے متعلق علم اور کوشش کے ذریعے معاشرے کی تعمیر کے لیے صحیح کر رہی ہیں۔ السلام علیکم اور خوش آمدید محترمہ مریم صاحبہ، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے حصہ رکھا۔ وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ بلانے کے لیے۔ مریم، آج کے اس دور میں، اس ماڈرن دور میں جب ہر چیز کے ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں، جہاں جینڈر رولز کو ریوائز کرنے کی، ری ڈیفائن کرنے کی بات ہو رہی ہے اور برابری کی بات ہو رہی ہے، ایسے میں بیوی کے فرائض جیسے الفاظ کچھ آؤٹ ڈیٹڈ، کچھ تکیانوس نہیں لگتے۔ آپ کیا کہتی ہیں کہ آج کے دور میں بیوی کا اصلی کردار کیا ہے؟ بالکل آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو کوئی بھی کردار جو ہے نیا یا پرانا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک بھائی کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ سے بھائی کا کردار ہے، اس میں کچھ نئی چیز یا کوئی پرانی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ماں کا کردار جو ہے وہ کوئی نیا یا پرانا نہیں ہے، یہ ایک کردار ہے جو ہمیشہ سے تھا اور آگے کی زندگیوں میں بھی ایک کردار ہے ویسا کا ویسا ہی۔ لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کردار کو، کسی بھی کردار کو نبھانے کا طریقہ نیا یا پرانا ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم اس کردار کو کیا اسی آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم کے تحت چلا رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں، یا آج کے دور کے حساب سے، آج کے دور کی ریسرچ اور معلومات کے حساب سے اس کردار کو ایک بہتر طریقے سے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میرے نزدیک ایک عورت کا، ایک بیوی کا جو کردار ہے وہ ایک مرکزی ستون کے مانند ہے، کہ جیسے کسی عمارت میں اس کے ستون نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن اگر ہم اس کو باہر سے دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ہے تو اس کی اچھائی یا برائی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے ستون جو ہے اندر کتنا بڑا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک شوہر اور بیوی اس فیملی کی، اس گھر کی ایک بیسک یونٹ، ایک بیسک ستون ہے کہ ان دونوں کے بہترین کام کرنے کے ذریعے ہی یہ گھر، یہ عمارت بہترین طریقے سے اپنی جگہ پہ کھڑی رہ سکتی ہے۔ اور ایک بیوی کا کردار اس طرح سے ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ اپنے گھر کو ایک ایسا ماحول دے کہ جو پرسکون ہو، کہ جہاں پہ رہنے والے پرسکون احساس کر سکیں اس جگہ کے اوپر۔ اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جہاں لوگ، بچے، بڑے، کوئی بھی اپنے گھر سے باہر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، بلکہ گھر میں رہنا پسند نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن اگر ہم ایک بیوی، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے گھر کو ایسا بنائیں کہ اس میں سکون ہو، ایک اچھا ماحول ہو، تو گھر والے خود کہیں بھی ہوں وہ اپنے گھر میں وقت گزارنا زیادہ پسند کریں گے۔ جی، یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ دراصل گھر میں سکون پرووائڈ کرنے کا کام جو ہے وہ عورت پر جو ہے وہ منحصر ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو آپ جو گھر کے کاموں کی بات کر رہی ہیں، کیا آپ کا اشارہ جو گھریلو کام، مثلا کھانا پکانا،
صفائی ستھرائی اور دیگر جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں، کیا آپ کا اشارہ اس طرف ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں شامل ہو سکتی ہیں لیکن اصلی کردار ان کا نہیں ہے. یعنی شاید ہم اپنے گھر کے کھانا پکانے کے لیے یا صفائی کے لیے کسی ہیلپر کو بھی اپنے گھر میں جو ہے وہ بلا سکتے ہیں، لیکن اصل جو سکون کا ماحول گھر میں ایک آئے گا وہ ان چیزوں سے صرف ان کے اوپر نہیں منحصر ہے، بلکہ آپ لوگوں کا آپس میں ریلیشن شپ کے اوپر منحصر ہے. یعنی کیسے ایک بیوی اپنے شوہر کو یہ احساس دلائے کہ وہ اس گھر میں پرسکون ہے، اس گھر میں اس کی عزت نفس جو ہے وہ قائم ہے. اور یہ اس طرح سے ہوگا کہ جب اس کو یہ احساس ہو کہ وہ جو شوہر ہے وہ اس کا سربراہ ہے اس گھر کا، اور یہ کہ میں ایک بیوی ہونے کے ناطے اس کی سب سے بڑی حامی ہوں. یعنی ہم ایک ٹیم ہے، جو جس طرح کسی بھی اسپورٹس میں کسی بھی ٹیم میں جو ایک کیپٹن ہوتا ہے، پوری ٹیم جو ہے وہ اس کے فیصلے کو اہمیت دیتی ہے، اس کے فیصلے کو امپورٹنس دیتی ہے. تو اسی طرح فیملی کی ٹیم میں جب ہم نے اپنے کیپٹن کا انتخاب کیا ہے تو اس کیپٹن کا فیصلہ ہمارے لیے دل سے قبول کرنے والا ہونا چاہیے. صحیح، اچھی آپ نے ایک مثال دی ہے ٹیم کی. سپورٹ کی جو آپ نے بات کی ہے تو پریکٹیکلی عملی طور پر یہ سپورٹ کس طرح آپ دکھاتی ہیں؟ خاص طور پہ ایسے بھی موقع ہوتے ہیں کہ جب آپ ڈس ایگری کرتی ہوں، مختلف رائے رکھتی ہوں، تو ایسے وقت پہ سپورٹ دکھانا جو ہے وہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. آج کی ریسرچ کے حساب سے اگر دیکھیں تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کمیونیکیشن کا انداز جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ کی بات کرنے کا انداز بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طرح کنوے کر رہے ہیں اپنی بات کو، کس طرح سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اپنے شخص کو. تو اسی چیز کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی رائے ہے وہ کس طرح اپنے شوہر کو دے رہے ہیں، کہ وہ ہماری رائے کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ہم اپنی رائے کو ایک حاکمانہ طریقے سے دے رہے ہیں یا ترجیح کی صورت میں دے رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم روزمرہ کی مثال میں سے ہی ایک مثال لیں کہ اگر ہمیں کبھی کسی چیز کی ضرورت کے لیے بازار جانا ہے، اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم اپنے شوہر کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جیسے ہی جاب سے واپس آئے ہم اس سے پیسے لیں اور بازار جائیں. تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر گھر میں آئے، آپ فوراً اس کو سلام کریں، اس سے کہ مجھے ضروری کام تھا، بازار جانا ہے، پیسے تو جلدی سے میں جا کے میں سلام کروں. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب شوہر گھر میں آئے سب سے پہلے تو کیونکہ وہ تھکا ہوا ہے اس سے کھانے کا پوچھا جائے یا چائے کا پوچھا جائے، پھر ان چیزوں کے بعد ایک تمہید باندھی جائے کہ ہمیں جو ہے وہ گھر کی کچھ ضرورت کا یا اپنی کچھ ضرورت کا سامان خریدنا ہے، کہ جس کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت ہے اور بازار بھی جانا ہے لینے کے لیے. تو آپ کے خیال میں اپنے شوہر سے پوچھیں گے کہ آپ کے خیال میں کیا بہتر ہے، میں ابھی چلے جاؤں یا کل چلے جاؤں. تو اس طرح آپ نے اپنی دونوں نیڈز اس کو بتا دی. ایک تو یہ کہ آپ کو پیسے چاہیے سامان خریدنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو جانا ہے، یا یہ کہ آج چلے جائیں یا کل. اب آپ نے اپنی ضرورت بھی بیان کر دی اور ایک طرح سے فیصلہ بھی اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ وہ فیصلہ کرے کہ میں ابھی چلے جاؤں یا بعد میں چلے جاؤں. صحیح، پریکٹیکل ہے آپ کی ٹپ. اچھا، لیکن کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ مثلا آپ ایموشنلی چارجڈ ہیں، اب آپ کو غصہ آ رہا ہے، تو ایسے وقت میں جو ہے وہ اپنے غصے پر قابو پانا، یہ جو ہے وہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ بات چیت کرنے میں غصہ ہم پر حاوی نہ ہو جائے؟ بالکل بہت چیلنجنگ ہوتا ہے کہ کیونکہ معمولاً گھر میں ہی خواتین ہوتی ہیں، مختلف موضوعات کی وجہ سے جو ہے وہ ایموشنلی چارجڈ ہوئی ہوئی ہیں، کسی بات پہ غصہ آیا ہوا ہے، اسی میں پھر اگر آپ اپنے شوہر سے بات کر رہے ہیں تو آپ غصے میں یا بدتمیزی سے جواب دیں. تو میرا خیال سے ہر انسان کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جب اس کو لگتا ہے کہ وہ نارمل سے ہٹ کے ریئیکٹ کر رہا ہے. تو اس موقع پہ سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بریک لیں اپنے لیے اور اس سین سے باہر آئیں اور تھوڑا سا دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہو کے پھر نیوٹرل ہو کے اس چیز کے بارے میں فکر کریں کہ اس وقت جو میں نے کہا یا میرے شوہر نے کہا کیا وہ صحیح تھا، کیا وہ صحیح نہیں تھا، یا کسی اور بات کی وجہ سے ہم غصے میں آ کے اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے تھے. نیوٹرل ہو کے سوچنے سے ہوتا ہے کہ آپ بہتر طریقے سے فیصلہ کر سکتے ہیں، اسی معاملے کو خراب ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں.
جی، ایموشنل انٹیلیجنس کی جو ہے یہ ایک اچھی ایگزامپل ہے. یہ بتائیے کہ خواتین کے لیے تو تعریف کافی زیادہ جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے. کیا تعریف اور شکریہ کی اہمیت شوہروں کے لیے بھی اتنی ہی ہے؟ کیا کہتی ہیں آپ اس بارے میں؟ بالکل، جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ جس طرح ہم خواتین کو ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ پکایا ہے، کچھ بنایا ہے، کچھ گھر میں چینج کیا ہے، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ جب ہمارے شوہر حضرات گھر میں آئیں تو وہ اس چیز کو نوٹ کریں یا ہماری تعریف کریں. تو یہ چیز ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے اس کام کو دوبارہ کرنے میں اور بہت خوشی کا باعث بنتی ہے. بالکل اسی طرح خواتین کے لیے جس طرح سے یہ چیز ہوتی ہے، اس طرح شوہر یا مردوں کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی فیملی کو بہتر طریقے سے سپورٹ کر سکیں، ان کی کفالت بہتر طریقے سے کر سکیں اور ان کے لیے بہترین فیصلے انجام دے سکیں. تو ایسے موقع پہ ایک بیوی جو ہے وہ ایک اس چیز کو، ان کے اس کام میں ان کو موٹیویشن دینے کے لیے ان کے فیصلوں میں ان کی تعریف کرنا، ان کے فیصلوں کو درک کرنا کہ جب انہوں نے کوئی خاص فیصلہ لیا ہے اور وہ آپ کے لیے اچھا یا مفید ثابت ہوا ہے تو اس چیز میں ان کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا کہ آپ نے ان کے اس فیصلے کے بارے میں کس طرح سے محسوس کیا، اور یہ کہ پھر ان کے اچھے فیصلوں کے اوپر ان کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا شکریہ بھی ادا کرنا کہ آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے فیصلہ لیا تو یہ تو میرے لیے کام آسان ہو گیا. مثال کے طور پر یہ چیزیں ان کو موٹیویٹ کریں گی کہ وہ بہتر طریقے سے جیسے ابھی تک فیصلے کرتے آئے ہیں اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے فیصلے کر سکیں. یہ چیزیں ان کو موٹیویٹ کریں گی کہ اپنی فیملی کو اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے سپورٹ کر سکیں، ان کے لیے اور بھی زیادہ قربانی دے سکیں. صحیح. جیسے ایک خاتون، ایک زوجہ بھی، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس طرح کمیونیکیشن میں اس طرح کی اپروچ کو استعمال کرے کہ جس میں وہ شوہر کو یہ احساس دے کہ صاحب اختیار وہ ہیں، بالکل، لیکن دراصل آپشنز خود اس کے اپنے ہیں. تو آخر شوہر کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے ہی کیوں کہ وہ صاحب اختیار ہے؟ کیا اس کے بغیر کام نہیں چلے گا؟ بالکل. دیکھیں، اصل میں اس سوال کے جواب کے لیے ضروری ہے کہ ہم جینڈر ڈفرینسز کے بارے میں جانتے ہوں، کہ جو کہ ایک بہت مختلف موضوع ہے اور اس کی ایک طویل بحث ہے. لیکن آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے بس میں ایک اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گی کہ خدا نے ہمیں جس فطرت پہ بنایا ہے انسانوں کو، ہر انسان کی کچھ فزیکل سائیکولوجیکل نیڈس ہیں. اسی طرح ایک انسان کی کامن نیڈس ہیں، کچھ مردوں اور عورتوں کے درمیان کچھ ڈفرینٹ نیڈس پائی جاتی ہیں. اس میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ شاید کامن ہے لیکن کچھ خاص نیڈس کسی کے اندر زیادہ ضرورت ہے، کسی کو کم ضرورت ہے. تو جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کو اگر آپ نوٹ کریں کہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کو بہت احساس ہوتا ہے کہ ان سے کوئی محبت کرے، ان سے محبت کا اظہار کرے، ان کی تعریف کرے، ان کی عزت کرے. اسی طرح مردوں کے اندر یہ نیڈ پائی جاتی ہے کہ ان کے پاس اتھارٹی ہو، ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے. تو یہ جو خدا نے نظام بنایا ہے، انسان کی نیڈس پوری ہوں گی تو وہ بہتر طریقے سے کمال تک پہنچ سکے گا. تو یہ جو فزیکل اور سائیکولوجیکل نیڈس ہیں، یہ ایک میاں بیوی ہی ایک دوسرے کے لیے بہتر طریقے سے ان کو پورا کر سکتے ہیں، ان کو پورا ہونے میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. صحیح، بہت خوب. اچھا یہ بتائیں کہ اس زمانے میں جب ہم اختیار کی بات کر رہے ہیں، امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ ویمن امپاورمنٹ ایک بہت اہم موضوع ہے زمانے کا، کی جو بحثیں ہیں اس میں، اور ایسے میں ایک خاتون کے لیے قبولیت اور اطاعت جیسے آپشن، کیا یہ عورت کو کمزور نہیں ظاہر کریں گے؟ کہ مطلب عورت کا اس میں ضعف نہیں دکھائیں گے کیا؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، اختیار دو طرح کے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہم کسی کے اوپر مسلط کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہونا ہے، ایسا کرنا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی اور کی مرضی کے ذریعے سے یا خوشی سے حاصل کیا جائے، ٹھیک ہے. ایک فیملی کی کامیابی جو ہے وہ کبھی بھی کمپٹیشن میں نہیں ہوتی ہے کہ شوہر نے اتنا کیا، بیوی نے اتنا کیا، بلکہ فلفلمنٹ میں ہوتی ہے کہ ہم جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک بیوی اپنے شوہر کے فیصلوں کو احترام دیتی ہے اور عزت دیتی ہے اور اس کو اپنی فیملی کا جو اس کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ ہماری فیملی کا، میری فیملی کا کفیل ہے، محافظ ہے،
اور یہ کہ اس کے اوپر جو ہے اپنے شوہر کے اوپر میں بہت بھروسہ کرتی ہوں، تو یہ احساس شوہر کو فلفلمنٹ دیتا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو یہ نتیجہ بنتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ جس طرح سے بیوی اس کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کر رہی ہے، شوہر کو اپنی ذمہ داری کا احساس اور بھی زیادہ ہونے لگتا ہے. اور یہ سارا پروسیس جو ہے وہ بیوی کو کمزور نہیں کر رہا ہوتا یا اس کی کمزوری کی نشانی نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ یہ ایک عقل مندانہ انتخاب ہے جو وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے. اور اس کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کے شوہر کے دل میں اس کی اہمیت، عزت اور محبت سبھی اور بھی زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ ایک طرح سے اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی پاور کی نشانی ہے. بہت خوب. یہ بتائیں، عورت کی تو غصے اور ناراضگی کی ہم نے بات کی، لیکن جب شوہر ناراض ہو جائے، غصے میں آ جائے یا کوئی ہارش ایسا رد عمل، ایسا کوئی بیہیویئر شو کرے، تو اب ایسی سچویشن میں عورت کو کیا رد عمل اختیار کرنا چاہیے عورت کو؟ جیسا کہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ ایسے موقع پہ کہ ایک عورت جو اپنے شوہر کے غصہ کرنے پر صبر کرے اسے مجاہد اسلام کا ثواب ملتا ہے. مطلب خدا کو بھی یہ احساس ہے کہ یہ چیز بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے، تبھی ایک مجاہد کے جتنا جو ہے وہ ثواب ایک عورت کے لیے دے رہا ہے. اگر دیکھیں کہ ایسے موقع پہ کہ جب شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر غصہ کر رہا ہے یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے، اگر ایسے موقع پہ بیوی مثال کے طور پر صبر، اگر دین کہہ رہا ہے صبر کرنے کو اور ہم صبر نہیں کرتے ہیں، تو اس سچویشن میں کیا ہوگا؟ ایک چیز وہ کہے گا، پلٹ کے آپ بھی اس کے جواب میں اس سے زیادہ کچھ کہنا چاہیں گے. تو یہ چیزیں کبھی بھی آپ کو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا سکتی، اور بلکہ بات صرف بڑھے گی. شاید جو ہے وہ ایسی باتیں منہ سے نکلیں کہ جو اور بھی زیادہ تلخ تر ہوتی رہیں، اور نتیجہ اس کا اچھا نہیں ہوگا کبھی بھی. اچھا، عورت کے غصے میں آنے کی تو ہم نے بات کی کہ عورت کو اس حالت میں کیسا جو ہے وہ بہیو کرنا چاہیے، لیکن جب یہ سچویشن ہو کہ شوہر غصے میں ہے، شوہر تلخ کوئی جملے کہہ رہا ہے، غصے میں آ رہا ہے، کوئی نامناسب بات کی ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا رد عمل جو ہے وہ دکھانا چاہیے؟ کیا ظاہر انسان ہے، تکلیف تو بہرحال ہوتی ہے، تو کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ بالکل دین میں ہے کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کے غصہ کرنے کے اوپر صبر کرے اسے مجاہد اسلام کے جتنا ثواب ہو. یعنی خدا کے علم میں ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے، تبھی اسی حساب سے اس کا اجر بھی رکھنا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن جو ہے وہ آتی ہے اور ہم بھی اس غصے کے جواب میں غصہ ہی واپس کریں اور تلخی ہی واپس کریں، تو یہ چیز اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گھر آپ کا جہنم بن جاتا ہے. یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوتی، مسلسل. مطلب شاید اس بارے میں ہم جب بھی جو ہے وہ دوبارہ بات کریں تو دوبارہ تلخی نکلے گی اور غصہ آئے گا. لیکن ایسے موقع پہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس وقت خاموش ہو جائیں یا کوئی نرمی سے کوئی جواب دے کے اس چیز سے درگزر ہو جائے. لیکن اگر میں ایسا کروں گی تو کیا اس سے شوہر کو یہ میسج نہیں جائے گا کہ وہ اپنا یہ بیہیویئر جو ہے وہ جاری رکھ سکتا ہے، ریپیٹ کرے؟ کیا یہ نہیں سمجھے گا وہ کہ میں اپنے ایموشنز، اپنے فیلنگس کی نفی کر رہی ہوں، اپنے یا سپریس کر رہی ہوں اپنے ایموشنز کو؟ بالکل نہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی فیلنگس کو سپریس کریں یا ان کو دبا لیں یا ختم کر دیں، ان کے بارے میں نہیں سوچیں. بلکہ جب ہمیں لگے کہ یہ سچویشن اب چینج ہو گئی، اب آپ دونوں جو ہیں وہ کام ہیں اور ایک اچھے مزاج کے ساتھ ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ آپ کو اس بارے میں اپنے جو احساس جو آپ کو اس وقت ہوا اس کے بارے میں اپنے شوہر کو آگاہ کرنا. لیکن اس طریقے سے نہیں کہ اس کے اوپر الزام لگانے والے طریقے سے نہیں. وہی بات کہ کمیونیکیشن کا انداز آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ اگلے شخص کو برا نہیں لگے اور آپ اپنی فیلنگس کو کمیونیکیٹ کر سکیں اس طرح سے کہ وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرے. یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے اس وقت ایسا کیوں بولا تھا، تم ہمیشہ یہی کرتے ہو، تمہارا تو طریقہ ہی یہی ہے. بلکہ ہم اس کے بارے میں بتانے کی جگہ اپنے بارے میں بتائیں گے کہ میں نے اس وقت یہ محسوس کیا، میں اس وقت مصروف تھی اس لیے صحیح سے سن نہیں سکی، میں نے اس وقت بہت برا محسوس کیا، یا میں نے یعنی اپنے جذبات کے بارے میں اس کو آگاہ کرنا کہ وہ پھر پلٹ کے اگر آپ اس کے جذبات کے بارے میں اس کو آگاہ کر رہے ہوں گے تو وہ خود کو ڈیفینڈ کرے گا.
لیکن اب اگر آپ اپنے جذبات کے بارے میں اس کو آگاہ کر رہے ہیں تو وہ ایک تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرے گا, اس کے بعد شاید وہ, کیونکہ اب اس کے پاس یہ موقع نہیں ہے کہ وہ خود کو ڈیفینڈ کرے, آپ اس کے اوپر الزام نہیں لگا رہے ہیں, لیکن اب شاید وہ اپنے جذبات کے بارے میں بھی آپ کو بتائے کہ اس وقت وہ کیا فیل کر رہا ہے. شاید اس طرح سے بہتر طریقے سے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں بجائے ڈیفینڈ کرنے کے, اور یہ طریقہ آپ کی بات کو اختتام تک لے کے جائے گا. ورنہ اگر اس موقع پہ بھی دوبارہ سے بات جب بگڑے گی تو وہ پھر ایک تسلسل کی طرف چلے جائے گی, ختم نہیں ہوگی. صحیح, یعنی جو غالباً کریٹیکل تھنکنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یعنی اس سچویشن سے اگر ہم باہر نکل کر, ایک اپروچ یہ ہو کہ باہر نکل کر سین کے اوپر غور کریں. بالکل, جب آپ اس وقت خاموش رہیں گے تو بعد میں اس چیز کے بارے میں بھی فکر کریں گے کہ یہ چیز کیوں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سین سے نکل کر نیوٹرل ہو کے سوچیں اس بارے میں. صحیح, تو اس طرح سے جو ہے وہ شوہر کو بھی جو ہے وہ یعنی عمل کے اوپر, اس کے نتیجے کے اوپر جو ہے وہ غور کرنے کا موقع ملے گا اپنے جو بھی اس نے رویہ اختیار کیا تھا. بہت خوب, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے خود کچھ لمحات بس کیے, اور ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر آپ کے تجربے سے استفادہ کریں گے. ناظرین محترم, شادی شدہ زندگی یقیناً ایک چیلنج ہے, لیکن دوسری طرف اس چیلنج کو اگر سمجھتے بوجھتے اگر ہم قبول کریں تو یہی ایک ریوارڈنگ ریلیشن شپ میں تبدیل ہو سکتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ڈسکشنز کا سلسلہ جاری رکھیں جس میں ہم اس چیلنج کو آپ کے لیے ریوارڈنگ بنانے میں مددگار ثابت ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو آپ انہیں کامنٹس میں درج کیجیے. ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جواب یہاں ڈسکس کر کے آپ کے مسائل کو اختتام پذیر کر سکیں.